اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی، یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک چومکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمز تھے. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا، اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد. اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے، کوئی اس کے نیچے آ گیا، مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت. وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا. یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے. قتل عمد کی جزا میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا. قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا. کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں. دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے. اب آ رہا قتل عمد. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. شروع میں آیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے. لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے. آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی. اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے
یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے، اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے؟ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نے روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے فرمایا ہلا شقق قلبہ، تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس قدر غصے کا اور غضب کا انداز، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، ہم اسے کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا، مشرک تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے جو ہے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اس آیہ مبارکہ میں جہاد کا لفظ بمعنی قتال ہے، جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، بلکہ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے، اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد اور قتال۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج، یہ بعد میں آ جائے گا، لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں جا کر، اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا، قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی، نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ آپشنل تھا
لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حرض المومنین کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے ان کو، آبادہ کیجئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے۔ لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ۔ درجتاً یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفخیم ہے، بہت بڑا درجہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ جو نہیں نکلا، چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں، لازم کیا نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کمتر مقام پر قانے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہوں، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو۔ مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں۔ والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ، لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں۔ فہجرتہم الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اس میں شمار ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرکہ الموت،
پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دارالہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف، شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا، لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر وہ چاق و چوبند رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو، جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے، کھڑے رہیں ان کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں، دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی۔ اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی، اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی، اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، اور کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے۔ وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ادعیہ معصورہ ہیں، اوراد معصورہ ہیں، اوراد مسنونہ ہیں، ان کے سے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف۔ جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ۔ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے، اس کے اپنے اوقات ہیں، اور اس اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن نماز آپ کو پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ، اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو۔ اب تو یوں سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے، اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو، ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، بے آرامی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ، تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، دشمنوں کو بھی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، وما صبرک الا باللہ۔ ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیویاں دیوتا، ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے 10 گنا کرنا چاہیے۔